शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी पहली तरजीह है। बैरूत के रास्ते इनखला के लिए लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से बात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगाह किया कि लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। कतर के कौमी दिन की तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म भी दोहराया। कहा, अमीर कतर की दूरअंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं। इनके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ की गुंजाइश मौजूद है। इससे कबल शाम की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िम्मेदारान को हिदायत दी कि शाम से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की जानिब से मदद की दुहाइयां। सूरत हाल ठीक नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान इनखला के लिए फौरी इक़दामात करे। महसूरीन की अपील। फंसे पाकिस्तानियों ने बताया कि एयरपोर्ट बंद है, रिहाइश का भी खास इंतजाम नहीं। शाम में हुकूमत की मुंतकली का काम जारी। हुकूमत अवाम की मुंतखब क़यादत को इक़्तिदार सौंपने के लिए तैयार है। शामी वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहा, शामी हुकूमत इक़्तिदार की फौरी और हमवार मुंतकली को फ़ाल करने के लिए इक़दामात कर रही है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बेहतर हो चुकी है। काबीना के ज़्यादातर वज़रा अब भी दमिश्क में काम कर रहे हैं। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद अल बशीर हो सकते हैं, अरब मीडिया का दावा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मुतवक्के। हंगामी इजलास की दरख्वास्त रूस ने की थी। साबिक़ शामी सदर बशार अल असद और उनके अहल खाना रूस में ही पनाह गुज़ीन हैं। शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 138 शहरियों समेत 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हलाक शुदगान में 138 शहरी, 380 शामी फौजी और इत्तेहादी जंगजुओं समेत 392 अपोजिशन फोर्सेस के जंगजू शामिल हैं। शाम की सूरत हाल पर अमरीका समेत दीगर ममालिक में तशवीश की लहर। डोनाल्ड ट्रंप ने सुकूत दमिश्क का जिम्मेदार रूस को करार दे दिया। कहा, रूस के साथ छोड़ा तो बशार अल असद भागे। दावा किया कि रूस को बशार अल असद की हिफाजत में अब कोई दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन जंग की वजह से रूस और ईरान दोनों ही इस वक्त कमज़ोर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन अब भी शाम की मदद के लिए तैयार। कहा, जो कर सकते हैं करेंगे। किसी भी तंजीम ने दाइश की मदद की तो एहतिसाब होगा। तुर्किया ने वाज़े किया कि अनकरा एक नया शाम देखना चाहता है जो पड़ोसियों के साथ हम आहंगी से रहे। मुल्क की तामीर नौ में मदद की पेशकश भी कर दी। जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन का शामी शहरियों की पनाह की दरखास्तें मुअत्तल करने का फैसला। अवाम मफलूकुल हाल, हुक्मरानों का तर्ज जिंदगी कमाल। बशार अल असद का आलीशान महल देखकर शामी अवाम की आंखें फटी रह गईं। पुरासाइश कमरों और खुफिया सुरंगों की वीडियो वायरल। सुरंगों से गुजरकर महल तक पहुंचने वाले शामी शहरी ने हम वतनों को आंखों देखा अहवाल बता दिया। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उलमाए कराम के दरमियान तक़सीम पैदा करने का इल्ज़ाम। चारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उलमा को उलमा के मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है। वाज़े किया कि वो एक एक मदरसे की जंग लड़ रहे हैं, तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दावा किया कि फैटिफ और IMF चाहते हैं मदारिस को कंट्रोल करो, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अमरीका और मगरब की ख्वाहिश है। आलमी इदारों से मुआहिदा और शराइत कौम के सामने रखने का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। कहा, कोई तरमीम कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीद। कहा, और बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस के बिल पर क्यों नहीं करते? हुकूमत को तलकीन की कि कानूनी बात कर रहे हैं, सियासी अखाड़ा न बनाएं। मदरसे की बका मुस्तकिल निज़ाम में है। मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए।
مدارس کو بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں، علماء کرام کے مشترکہ اجلاس میں بیرونی ایجنڈے کا تاثر رد کر دیا گیا۔ حافظ طاہر شفیع بولے، ہر بار بیرونی ایجنڈے کا خوف طاری کیا جاتا ہے، خدارہ مدارس کے پلیٹ فارم پر سیاست نہ کریں، مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ سوال کیا کہ کیا بیرونی ایجنڈے والا کوئی مدرسے میں تعلیم پر ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مدارس تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ ڈی جی مذہبی تعلیم غلام قمر کا کہنا تھا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے، تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ اجلاس میں مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھنے سے متعلق حافظ طاہر شفیع کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مدارس بل میں قانونی پیچیدگیوں کا عذر پیش کر دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی یہ بل ایکٹ نہیں بن سکا۔ 2018 میں تمام علماء کرام کی مشاورت سے مدارس کو قومی دھارے میں لایا گیا۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین بولے، رجسٹریشن کی مخالفت کرنے والوں کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ رجسٹریشن کا مقصد ہرگز مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں۔ پی ٹی آئی مدارس کے معاہدے پر قائم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے 2019 میں ہونے والے رجسٹریشن معاہدے کو درست قرار دے دیا۔ کہا آج بھی کہتے ہیں مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اسے قانون مخالف سرگرمیاں رک جائیں گی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تحریک انصاف کی واحد کوشش بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اور سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران لاپتہ 200 افراد کی فہرست تیار کر لی ہے، معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مدارس سے متعلق مثبت کردار کی یقین دہانی۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے دورے کے دوران وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات، علماء کرام کی رائے کو مقدم رکھنے کا عزم دہرا دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا مدارس کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا مشورہ، کہا مدارس کی رجسٹریشن 200% ناگزیر ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کی پالیسیز میں بری طرح پھنس کر رہ گیا ہے، کہا ان کے پاس اختیارات ہوتے تو نیب سے آئی ایم ایف کے احتساب کا کہتے۔ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے یاد دلایا کہ نون لیگ مشکل میں ہر چیز کی حامی بھرتی ہے، مشکل سے نکلتے ہی بھول جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کمیٹیوں کی سفارشات پر بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ لیگی کمیٹی کی پیپلز پارٹی کے تحفظات پر اعلیٰ سطح غور کرنے کی یقین دہانی، تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ایک اور نشست پر بھی اتفاق۔ فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کا مطلب ان کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ جسٹس مظہر جلالی کی ریمارکس، معاملے کی سماعت آج پھر ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک سیولینس ٹرائل سے متعلق درخواست بھی رد۔ درخواست سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے دائر کی تھی۔ عدالت نے جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 کا جرمانہ بھی کیا۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آئینی بینچ کو تسلیم کرتے ہیں، جس پر جواد ایس خواجہ کے وکیل نے نفی میں جواب دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پھر آپ کمرہ عدالت چھوڑ دیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم، باور کرایا کہ معیشت کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن و امان پر اجلاس کے دوران حکم دیا کہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران کسی معصوم اور بے گناہ شہری کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا، 16 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے گا۔ انسان ہوں یا فرشتے، پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مذاکرات کی پالیسی مزید واضح کر دی۔ مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ مسائل کا حل صرف عدل اور قانون کی حکمرانی سے ہی ممکن ہے، لیکن میں صرف فاشزم اور نظر آ رہا ہے۔
بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو 13 دسمبر کو اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے۔ شبلی فراز بولے، جعلی حکومت جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتی ہے، پاکستان کسی خاص طبقے کی ملکیت نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کا مطالبہ، کہا سول نافرمانی کی تحریک ابھی فائنل نہیں ہوئی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد چیزیں فائنل ہوں گی۔ ایک لیڈر نے جلسے میں چور اور ڈاکو کے نعرے لگوائے، وہ آج عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب میں گالم گلوچ کو تباہی کا راستہ قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اب استحکام کی جانب جانا ہوگا، جس کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بھی پی ٹی آئی پر تنقید کے نشتر برسا دیے، کہا بانی پی ٹی آئی کا واحد ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ ہر کام کرتے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ یاد دلایا کہ اس سے پہلے بھی 126 دن کے دھرنے میں سول نافرمانی کی کال دی گئی۔ بجلی کے بل پھاڑے، بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 342 کے سوال ناموں کے جواب داخل کرا دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے گواہ پیش کرنے سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا۔ بشرا بی بی نے عدالت کو بتایا کہ وہ کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ ملزمان کی استدعا پر ایف آئی اے کی رپورٹ کی نقول فراہم کر دی گئی۔ سست انٹرنیٹ سے درد سر بن گیا، فری لانسرز بے روزگار، کام میں 50% کمی، بر وقت اسائنمنٹ نہ دینے سے فری لانسرز کی کئی پروفائلز بند، انٹرنیٹ کی سست رفتار سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی متاثر، آن لائن رائڈرز بھی مکھیاں مارنے لگے، انٹرنیٹ سست ہونے کے باعث رائڈ ہی نہیں ملتی، رائڈرز کے شکوے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے کے زرعی شعبے میں روبوٹک مشینری اور ٹولز متعارف کرانے کا عزم، چین میں ایم او یو پر دستخط کر دیے۔ مریم نواز نے اے آئی فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور سی او سے ملاقات کے دوران روبوٹک ٹیکنالوجی سے مزین جدید ترین زرعی آلات کا معائنہ بھی کیا۔ نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے مشینری کی خریداری کے لیے حاجیہ میڈیکل ٹیکنالوجی سے بھی ایم او یو پر دستخط کر لیے گئے۔ مریم نواز نے ادارے کے صدر ڈاکٹر لیو فولیانگ سے ملاقات میں درکار مشینری سے متعلق بریفنگ لی۔ مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں ہلکی برفباری کے بعد موسم سرد، پہاڑوں کی چوٹیاں سفید ہو گئیں، گلیات میں بھی دلکش نظارے۔ مری میں برفباری کے بعد چمکتی دھوپ راحت کا احساس دلاتی رہی، سرد ہوائیں بدستور شہریوں کو ستانے میں مصروف۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے بھی خشک سردی کے ڈیرے، پشاور کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔